ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کے بعد صحابہ کی جو چہرے کی رنگت تھی وہ اس طرح ہو گئی جس طرح سرمے کا رنگ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت زید وہ گوڈی کر رہے تھے، اس جگہ پر تھی کئی یا کدال، خبر آئی کہ حضور کا وصال ہو گیا تو انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں پر کہا کہ اللہم اذہب عنی البصر حتی لا ارى بعد حبیبی محمدہ، حضور کا وصال ہو گیا ہے، یا اللہ اب مجھ سے میری بینائی واپس لے لے تاکہ میں ان آنکھوں کے ساتھ حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اور اسی وقت ان کی بینائی واپس ہو گئی۔ حضرت حسان یہ دعا مانگتے تھے، حضور کا وصال ہو گیا، یا اللہ ایسا ہو کہ مجھے کوئی سانپ ڈنگ مار جائے اور میں بھی چلا جاؤں۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں ہے۔ تو صحابہ کا رنگ سرمے کی طرح ہو گیا، بلکہ خود سیدہ بی بی خاتون جنت سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب، فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں آئیں اور وہ غم ٹوٹ کر آئے، اگر وہ دنوں پر آتے تو دنوں نے رات ہو جانا تھا۔ ایک طرف یہ سارے معاملات اور دوسری طرف امت کی امامت اور قیادت اور خلافت کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق کے سر پر۔ 3 دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین کے سپرد نہیں کیا گیا۔ آپ حجرہ عائشہ میں جلوہ گر تھے اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا۔ یہ نوٹ کریں، کیوں نہیں ہوا؟ اس کی ایک اہم جھٹکی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ اس کا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور عالم دنیا کی آنکھوں سے اوجل ہوئے ہیں نا۔ اب انداز یہ ہوتا کہ 10 صحابہ حجرے میں داخل ہوتے اور حضور کو سلام پیش کرتے، وہ نکلتے جاتے، دوسرا گروپ آتا، وہ سلام پیش کرتے۔ 3 دن تو اس کام میں لگ گئے، اور ادھر 33,000 صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ مولا علی نے اس وقت نہیں کی جی بیعت، مجدد پاک نے اس کی وجہ لکھی، فرمایا کہ آپ امام حسن کو سنبھال رہے تھے، امام حسین کو سنبھال رہے تھے، تجہیز اور تکفین کی ساری ذمہ داریاں، چونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ گھر کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اس وقت بیعت نہیں کی، نہ ہی آپ کو کسی نے کہا اور نہ ہی کسی نے کہنا تھا۔ البتہ جب آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو کسی نے کہا جی حضور 33,000 صحابہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے، امام سیوطی نے لکھا، آپ نے فرمایا یہ کوئی لمبی گل ہے ہی نہیں، جنہوں نے رسول اللہ نے دین دے مسئلے ساڈا امام بنایا، اسی دنیا دے مسئلے بھی انہوں نے اسی اپنا امام بنا رہے ہیں۔ اس بات پہلا مسئلہ یہ، ایک تو خلافت کی ذمہ داریاں، اور پھر یہ اختلاف ہو گیا صحابہ کے درمیان کہ رسول اللہ کو دفنانا کہاں پر ہے۔ ملک شام والے کھڑے ہو گئے، ان کا ہم شام لے کر جائیں گے۔ یمن والوں نے کہا جی سرکار نے سب سے پہلے ہاتھ ہمارے ساتھ ملایا تھا، وہ کہنے لگے ہم یمن لے کر جائیں گے۔ اہل مکہ کہنے لگے جو مہاجر تھے، انہوں نے کہا کہ حضور کی ولادت مکے میں ہوئی ہے، آپ کا مزار بھی مکے میں بنے گا۔ انصار نے اپنے اپنے محلے کی پیشکش کی، یہاں بنے گا، سب بول رہے تھے، صدیق اکبر چپ تھے، آپ نہیں بولے، سب سے آخر میں پھر آپ بولے، اور جب آپ بولے آپ کے بعد پھر کوئی اور نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا تم سب نے اپنی اپنی رائے سے کام لیا ہے، اب میری باری ہے، میں تمہیں حضور کی حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سچے نبی کی یہ نشانی ہوتی ہے، جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے وہاں ہی اس کا مزار بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر بن گیا۔ پہلی آزمائش یہ کہ 2.5 نبی پیدا ہو گئے، 2 مرد 1 عورت، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دوسری یہ کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ان کا نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تیسری طرف کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے، مرتد ہو گئے۔ 3 فتنے ہو گئے اچانک ہی، اور چوتھا فتنہ پورا عرب اکٹھا ہو گیا، اس نے کہا مدینے پر چڑھ دوڑو، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ کلیاں صدیق اکبر نے ایک فیصلہ کیا، فرمایا پہلی بات میری ان سے ہے جو یہ کہتے ہیں ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی،
فرمایا زکوٰۃ تو انہوں دینی پینی ہے. اور اگلی بات فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ زکوٰۃ میں ہم اونٹ دیں گے لیکن وہ رسی جس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے اور اس کو بٹھایا جاتا ہے، فرمایا جو تسی رسی نہیں دو گے پھر بھی میں تہاڈیاں دوڑاں لا چھڈاں گا. دوسری بات 1,20,000 کے قریب صحابہ تھے، 24,000 کا لشکر آپ نے فرمایا کہ یمامہ کی طرف جائے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ادھر زکوٰۃ کے جو منکر ہیں ان کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دو، جنہوں نے دین چھوڑ دیا ان کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دو، ادھر یمامہ میں بھی جنگ چھیڑ دو، ادھر کا کیا بنے گا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے فاروق اعظم کے سینے پر ہاتھ مارا. حضرت عمر کا قد بہت اونچا تھا لیکن آپ پیچھے آگے. آپ نے فرمایا عمر عجیب بات تو نے کر دی کہ اب ہم ہلکی بات کریں. فرمایا جب تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت تو بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کردا سے، ہن حضور دا غلام بن کے اسی ہلکی گل کریں گے؟ ان کا جو حضور مدینے کا کیا بنے گا؟ فرمایا مدینہ جانے اور مدینے والے جانے. ایک پانچواں مسئلہ بھی ہے. 17 سال کی عمر ہے حضرت اسامہ کی، جن کو حضور نے لشکر کا کمانڈر ان چیف بنایا. تو صحابہ نے کہا حضور ابھی یہ لشکر روانہ نہ کریں. صدیق اکبر نے کہا یہ لشکر روانہ ہوگا. انہوں نے کہا جی حضور پھر اس طرح کر لیں کہ امیر لشکر بدل دیں کہ 17 سال عمر ہے تو یہ کیا کریں گے اور آگے جو ہے کفار پر ان کی ہیبت کیسے بیٹھے گی. فرمایا لشکر بھی جائے گا اور لشکر کا امیر بھی نہیں چینج ہوگا. فرمایا جس کو امیر لشکر حضور نے بنایا ہے ابو بکر اسے تبدیل نہیں کر سکتا. یوں گیا لشکر اسامہ اور فتوحات سمیٹتے ہوئے یوں آیا. اس دن حضرت عمر کہنے لگے او ہو اج میں نو پتا چلیا کہ حضور نے کیوں فرمایا سی کہ ابو بکر نو کو وہ ذرا مصلی تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. 24,000 صحابہ گئے، 80,000 کا لشکر ہے مسلمہ کا، اور ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے مدینہ میں کہتی حضور میں بھی جانا ہے. اور اس جذبے سے انہوں نے کہا کہ صدیق اکبر نے فرمایا ویسے تو عورتیں جہاد میں جاتی نہیں لیکن آپ کی تاریخ بڑی پاکیزہ ہے، آپ کو میں نے احد میں بھی دیکھا. حضرت ام عمارہ حضور فرمایا کرتے تھے ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. فرمایا احد والے دن ادھر سے تیر آ رہے تھے، ادھر سے نیزے آ رہے تھے، ادھر سے تلواروں کے زور اٹھ رہے تھے، لیکن فرمایا میں نے عجیب منظر دیکھا، میں دائیں بائیں آگے پیچھے جب بھی نگاہ کرتا تھا ام عمارہ میرا دفاع کرتی نظر آتی تھی. ایسا کر آپ نے فرمایا تو انو اجازت ہے، تو انو نہیں روکا. اب مجھے ایک ساتھی ہمارا کافی سفر کر کے آتا ہے تو مجھے کہتا ہے ختم نبوت دے مسئلے او کیوں نہیں بول رہے، او کیوں نہیں بول رہا، او کیوں نہیں بول رہا. تو میں کہا یار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی. اب یہ رسول اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ ہر ایک کو تو نہیں نہ دیتا، چن کر عطا فرماتا ہے. چھوڑ دو وہ کیوں نہیں بول رہا، وہ کیوں نہیں بول رہا، وہ کیوں نہیں. شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اور جائیں ادھر، سب کو اپنا اپنا مسئلہ، اپنی اپنی خانقاہ، اپنا اپنا مدرسہ، اپنا نظام عزیز ہوتا ہے، لیکن یہ آپ ہیں جن کے مقدر میں یہ آیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے جی، رسول اللہ کے ساتھ ہے، سب کچھ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جزیرہ عرب چونکہ صحرا ہے، یہاں دریا نہیں ہوا کرتے تھے کہ نہریں نکال کر آپ اپنی کھیتی باڑی کو پانی دیں، بس بارش ہوئی تو ہو گئی. اہل عرب سب سے زیادہ پریشان اس وقت ہوتے تھے جب قحط سالی ہو جاتی تھی. اب جب رسول اللہ مدینہ منورہ جلوہ گر ہو گئے، 1 سال قحط پڑ گیا، لمبا عرصہ بیت گیا، بارش نہ ہوئی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی عشاقان رسالت سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے اور لوگوں کی نگاہیں جمال مصطفیٰ پر ٹکی ہوئی ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے خطبہ شروع کیا تو فقام اعرابی، دور دراز سے دیہات سے ایک شخص جمعہ پڑھنے آیا تو کھڑا ہو گیا کہ حضور میری ایک درخواست ہے. خطبے کے دوران ہی سرکار نے فرمایا بتائیں کیا مسئلہ ہے. عرض کی حضور حلق المال وجاء العیال، حضور مال مویشی مر گئے
اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ پھر جاؤ اللہ سے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر کیا لینے آئے ہو غیر اللہ کے پاس؟ یا رٹ کیا جی غیر اللہ ہو جلیا، یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ غیر اللہ تو وہ ہوتا ہے جو مکھی کا پر بھی نہ بنا سکے، وہ تو غیر اللہ ہے۔ جڑا پر نہ بنا سکے غیر اللہ، جڑا چشمے جاری کر چھڑے وہ کلیم اللہ، جڑا ایک ٹھوکر مار کے مردے زندہ کر چھڑے روح اللہ، آگ دے اندر نہ سڑے او خلیل اللہ، چھری دے تھلے وڈیا نہ جائے او ذبیح اللہ، تے جڑا ایک سجدہ کر کے سب نو بخشوا چھڑے او محمد الرسول اللہ۔ اب وہ کھڑے ہو کر ایک شعر پڑھا حضور کے سامنے، کہنے لگے وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، حضور آپ کے در کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ وہ توحید زیادہ جانتے تھے کیونکہ انہوں نے جامع توحید کسی مدرسے سے نہیں پیا تھا، مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پیا ہوا تھا۔ لیکن کہتے ہیں وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا، حضور ہم آپ کے علاوہ، آپ کے در کے علاوہ کہاں جائیں؟ سرکار نے فرمایا کیوں، مسئلہ کیے؟ عرض کی حضور قحط سالی ہے، بارش کوئی نہیں ہو رہی۔ فرمایا ہون کی چاہنا ہے؟ عرض کی حضور فَدْعُ اللَّهَ لَنَا، حضور ساڑھے واسطے دعا فرماؤ۔ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حضور نے اپنے ید اللہ والے چٹے گورے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ قحط سالی اتنی زیادہ تھی کہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک کو پتہ سی کوئی کہے گا جناب نہیں نبی ولی فقیر کچھ دے نہیں سکتے، فوالذی نفسی بیدہ، حضرت انس نے قسم چکی۔ کیوں؟ فرمایا جدو حضور دیاں شاناں دا مسئلہ آوے پھر قسم چک کے بیان کیتا کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ پاک دی قسمیں، فوالذی نفسی بیدہ ما ودعہما حتی صار الصحاب امثال الجبال، قسم اٹھا کر کہا۔ قسم کیوں اٹھائی؟ ان کے لیے اٹھائی جو کہتے ہیں نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابی کہتا ہے ابھی تو رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے تھے، حضور نے اشارہ کیا، پورے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، بادل ایسے آ رہے تھے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، حضرت انس کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے انج کی ہویا، ادھر سے بادل آئے ادھر سے بادل آئے، بارش ایسی برسی کہ ابھی حضور منبر انور سے نیچے نہیں اترے تھے کہ سرکار کی مبارک داڑھی سے بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حدیث بخاری کی ہے، 933 ہے، 150 صفحہ ہے۔ تم کہتے ہو کچھ نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ لو جی جمعہ ہو گیا، بندے اپنے اپنے گھروں ٹور، فمطرنا، پھر بارش ہوئی جمعہ والے دن، ومن الغد ہفتے والے دن، ومن بعد الغد اتوار والے دن، پیر والے دن، منگل والے دن، بدھ والے دن، جمعرات والے دن، 7 دن بارش ہوتی رہی جناب۔ حتی الجمعہ الاخرى، اگلا جمعہ آ گیا۔ وقام ذالک الاعرابی او قال غیرہ، وہی اعرابی حضور کے صحابی کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ہون کی مسئلہ ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تہدم البناء وغرق المال، حضور گھر ڈگ پہ، مال مویشی پیسے سارا کچھ رڑ گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچیا، اتنی بارش ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہون کی؟ حضور دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ فرفع یدہ، حضور نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور جملے سرکار کے جملے، سرکار نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم حوالینا ولا علینا، کسی کے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں جیسے، کسی کا اشارہ حضور کے اشاروں جیسا۔ چٹے گورے ید اللہ علیہ ہاتھ چکے تھے کیا یا اللہ پراں ہوندی روے ایتھے نہ ہوئے، یہ اللہم حوالینا ولا
ارد گرد برستی رہے ولا علینا، ایسے نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. سنو حضور کی عظمتیں. فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب الا ان فرجت وصارت المدینۃ مثل الجوبۃ وسال الوادی کنات شہرا ولم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیتا سونیا پراں پراں ہوندی رہے ادھر نہ ہوئے. حضرت انس کہتے ہیں حضور جس وقت انج کر رہے سن پراں پراں اسی ویکھیا بادل پراں پراں جا رہے سن. ایک نکتہ بخاری کی حدیث. پہلے جملہ آیا کہ حضور نے جب دعا مانگی دونوں ہاتھ اٹھائے فرفع یدیہ، اور یہاں روایت میں آتا ہے فرفع یدہ. جدوں بلانی سی تو حضور نے دو میں ہاتھ چکے تو جدوں بھیجنی سی فرمایا یا اللہ پراں 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 ہوندی رہے ایتھے نہ ہوئے. سرکار حضرت انس بن مالک کی تو مان لو. حضرت انس کہتے ہیں جدھر حضور کا اشارہ جا رہا تھا بادل ادھر جا رہے تھے. جہاں حضور جلوہ گر تھے وہاں آسمان نیلا ہو گیا. جڑا بندہ ساڈے کول آندا کہندا اوے ایتھے بارش نہیں ہو رہی، باہر تے بڑی بارش ہو رہی ہے. اے نہ کوئی کہے پنجابی سے مولوی صاحب نے ولم یجی احد من ناحیۃ الا حدث بالجود. جو بھی مدینہ منورہ کے باہر سے آتا کہندا یار تسی سکے بیٹھے ہو. وہ صحابہ پوچھتے ہیں گلا کدھروں ہو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تسی کہندے ایتھے بارش نہیں ہو رہی، اللہ دی قسمیں جا کے ویکھو گوڈے گوڈے بارش ہو رہی جے. کہندے ہر پاسے بارش ہو رہی ہے ایتھے کیوں نہیں ہو رہی؟ حضرت انس کہندے کیویں ہو سکتی ہے؟ سرکار نے کہہ چھڈیا ہے پراں پراں ہوندی رہے ایتھے نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے لگاؤ، کھڑے ہو کے شاعری کھڑے ہو. ہمارا اس لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کسی کے اشاروں پر نہیں، ان کا کنیکشن حضور سے ہے بس. الحمدللہ الحمدللہ. نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جس جماعت سے آپ وابستہ تھے، میں اب بھی آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں حضور کے دین کی طرف آ جاؤ. جنہوں نے آپ کو مرتے وقت کام آنا ہے، قبر میں کام آنا ہے، حشر میں کام آنا ہے. چھوڑ دو ان لبرلوں کو، یہ کسی کے بھی نہیں ہے. بھائی اس تو وڈی تانوں کی گل دساں، جنہوں نے اپنی سکی ماں نال وفا نہیں کیتی وہ میرے تواڈے وفادار کیویں ہو سکدا نہیں یار. جنہوں نے حضور دے نال بے وفائی کر چھڈی وہ میرے تواڈے کی مفادات نہیں یار. چھڈ دیو وہ، چھوڑ کے تو دیکھیں انج کر کے لت مار کے ویکھو مفادات نو. تسی ادھر انج لت مارو حضور آپ کو اپنے قدموں میں خود بلا لیں گے. کمال علی چھوڑ دیں انہوں نے کچھ. ہاں یا ان کو بھی کہیں کہ تسی حضور دے دین وال آ جاؤ تے حضور دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ. ختم نبوت دی خدمت دنیا دے اندر اس تو وڈی کوئی عبادت نہیں کہ بندہ حضور دی عزت دے اوتے پیرا داوے. لاکھ واری بندہ ایک دن دے اندر درود پڑھے، 1,00,000 واری، لیکن حضور دے دین دے خلاف گل ہوئے اور انہوں پی جاوے، قیامت والے دن او دا درود او دے منہ دے اوتے مار دیتا جائے گا اور رب فرمائے گا اپنے حبیب پر درود بھیجنے کے لیے میں اکیلا رب ہی کافی ہوں. تے جڑے نہیں بولے سب کچھ ہوندے ہیں انہاں واسطے ایک شعر ہے، جنہاں یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندے ہیں پلے، ایتھے اوتھے پینن انہاں نوں کھلے. اور پھر یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، رسول اللہ کی غلامی کا نور عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.